صدر محترم کے بات سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ماں منصور صاحب یہ مانڈر کھگڑیا سے تشریف لائیں، وہ بھی اپنی قیمتی بات رکھیں یہاں سامنے۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور صوبہ بہار کے جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد ناظم صاحب اور عزیز بچوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ چلمل گاؤں ہی نہیں، جس پرکھنڈ سے اس گاؤں کا تعلق ہے وہی نہیں، بلکہ یہ بیگو سرائے پورا ضلع سوگوار ہے۔ اور جب حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے تو گویا کہ پورا بہار سوگوار ہے۔ مولانا عبد الاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس دار فانی سے چلے جانے، ابھی ہمارے محترم اور بزرگ حضرت مولانا مفتی داؤد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اچھے انداز میں مسلمانوں کے اندر کون سی قوت ہونی چاہیے، کیسی طاقت ہونی چاہیے، ایمانی جذبہ کہاں تک ہونا چاہیے بتا رہے تھے۔ ہونا تو یہ تھا کہ مفتی صاحب کی تقریر ہو گئی، یہ کافی، لیکن بہرحال مجھ ناچیز کو کہا گیا چند منٹ کے لیے، تو یہ بتاؤں کہ مولانا مرحوم، میں رہتا ہوں شیخ پورہ ضلع میں، میرے پاس بھی غالباً 2-3 مرتبہ آئے، مدرسہ سے متعلق ان کے مزاج میں اخلاص بھی بہت نظر آتا تھا، ہمت، جوانمردی اور دینی کام کے لیے اپنے آپ کو صرف کر دینا، یہ دیکھ کر کے بڑی حیرت ہوتی تھی۔ اور اس لگن کے ساتھ وہ کام کرتے تھے کہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ ان کے کام سے، ان کی گفتگو سے متاثر ہوئے، اور مدرسہ کی نسبت سے، دین کی نسبت سے، سوچ سے زیادہ کارگر رہے۔ بڑی خوشی ہوئی۔ یہ ایک بات ان کے اندر تھی، یہ مدرسہ کے غالباً ذمہ دار بھی تھے، اور کئی سال پہلے جب حضرت مولانا اسحاق صاحب دامت رحمت اللہ علیہ جلسہ کرائے تھے تو مجھے بھی دعوت ملی تھی، میں بھی آیا تھا، اور جامعہ مدنیہ سبلپور کی نسبت سے حضرت مولانا اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ ہم کو بھائی کہتے تھے، کبھی چھوٹے بھائی کہتے تھے، کبھی بھائی کہتے تھے، بہرحال نہایت ہی مشفقانہ مزاج تھا، بہت ہی شفقت کرتے تھے۔ وہ بات یاد آتی ہے، دیکھیے کہنے کی تو بہت ساری باتیں ہوتی ہے، یہ ان کا اس دار فانی سے چلے جانا یہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک عالم جب دنیا سے جاتا ہے تو گویا کہ وہ اکیلے نہیں، پورا عالم چلا جاتا ہے۔
یہ معمولی بات نہیں ہے، اور ان کے اندر کچھ خوبی تھی جس کا تذکرہ میں نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان کے جو بھی پسماندگان ہیں اور ان کے جو ملنے جلنے والے ہیں، بھائی ہیں، والدہ ہیں، اہلیہ اور بچے ہیں، محلہ اور پڑوس کے دوست و احباب ہیں، اور ان کے اعزاء اقارب ہیں، سب کے سب ان کے لیے دعا گو ہیں، ہم لوگ بھی ہیں۔ اور وہ جس سلسلہ کو لے کے چل رہے تھے، اس مدرسہ کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے، اس فکر کے ساتھ ہم لوگ سب جڑ جائیں، اس لیے کہ جب ایک آدمی مدرسہ کا کام کرنے والا چلا جاتا ہے تو گویا کہ بہت بڑا خسارہ اور نقصان جیسا سمجھ میں آنے لگتا ہے، لیکن جب ان کا ساتھ دے، ان کے جانے کے بعد لوگوں کے اندر ہمت ہوتی ہے اور اس کام کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ بھی دیتے ہیں، بڑھ چڑھ کر کے حصہ بھی لیتے ہیں، تو اور زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے وہ کام۔ بہرحال یہ مدرسہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے سر پہ جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہے، یہ صرف مدارس ہی کے بدولت ہے۔ آپ لوگ سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کا جب ایک حرف پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ بڑھانے پہ قادر ہے۔ یہ دولت کہاں سے ملتی ہے؟ یہی مدرسہ ہے جہاں سے یہ انعام اور یہ مقام اور مرتبہ لوگوں کو میسر ہوا کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم، تم میں سے اگر کوئی چلا جائے، انتقال ہو جائے، مر جائے، اس دار فانی کو چھوڑ کے چلے جائے، تو ان کو اچھے اوصاف کے ساتھ یاد کیا کرو۔ اگر ان کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کو بولنا دنیا میں بھی جائز نہیں ہے، جس کو غیبت، چغلخوری کہتے ہیں، اور اچھائی کا تذکرہ کرنے کے لیے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آج ہم لوگوں کو ضرورت اس بات کی کہ مزاج دینی ہو جائے، کسی سے متعلق کوئی تذکرہ ہو تو دین کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ہونا چاہیے، کمی کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ خوبی اور اچھائی کو دیکھنا چاہیے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، اور ہمارے بیچ حضرت مولانا محمد ناظم صاحب دامت برکاتہ جو جمعیت علماء صوبہ بہار کے جنرل سیکریٹری ہیں، وہ تشریف فرما ہے۔ بہرحال جو کچھ بات کہی گئی اور سنی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔